جو بات ماں سے کرنی چاہیے تھی، جو بات ابا سے کرنی چاہیے تھی، جو بات بڑی بہن سے کرنی چاہیے تھی، وہ مشورہ دوست سے کر رہا ہے۔ یار ایک میں نے مشورہ دے، بہن حصہ مانگ دی پئی ہے، میں دے دا یا نہیں دے دا، تو خدا کی بات نہیں مانتا، قرآن کی نہیں مانتا، مصطفیٰ کی نہیں مانتا۔ قرآن کے ہوتے ہوئے، خدا کے ہوتے ہوئے، مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے تجھے دوستوں سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک باپ کہتا ہے نہیں میں اپنے بچوں کو سب کچھ دے کے جا رہا ہوں، اپنی بیٹی کو نہیں دے کے جا رہا، اسے تیسرے پارے کا میرے عزیزو 7واں رکوع پڑھ لینا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ فرمایا او لوگو، اگر ابا وراثت کے اندر 2 نمبری کر کے چلا جائے تو بعد میں میرے عزیزو اس وراثت کو صحیح طریقے سے لکھ کر بہن بھائیوں کے اندر حصہ تقسیم کر دیں تاکہ باپ کی قبر کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ کیا علماء اکرام نے، فقہا نے وراثت کے معاملے میں نہیں فرمایا؟ فرمایا ابو جان کا انتقال ہو جائے خبردار جنازہ نہ اٹھا، پہلے ماں سے پوچھ تیرا حق میں ادا کیا تھا، پہلے ماں سے پوچھ تیرا حق میں ادا کیا تھا، ابے کی بہنوں سے پوچھ باپ کی وراثت میں سے تمہارا حصہ دیا تھا، بیٹیوں سے پوچھ تمہارا حصہ دیا تھا، اللہ اکبر، پھر اعلان کر کے پوچھ میرے باپ پر قرضہ تو کوئی نہیں۔ میرے عزیزو خبردار وراثت کو ہاتھ نہ لگانا جب تک ماں کا حق میں ادا نہ ہو جائے، وراثت کو ہاتھ نہ لگانا جب تک باپ کا قرض نہ اتر جائے، اس وقت تجھے جائیداد تقسیم کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ مشک کا پھور کی دھونی دے دے، چٹے رنگ کا کاٹن کا میرے عزیزو کفن پہنا دے، مدینے کی خوشبو چھڑک دے، غلاف کعبہ رکھ دے، مدینے کی مٹی قبر کے اندر رکھ دے۔ اگر کسی کے 5 پیسے لے کے چلا جائے گا، خدا پاک کی قسم نسبتوں میں سے کوئی نسبت کام نہیں آئے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا قرضہ اللہ اکبر، جو شہید اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹا دیتا ہے اس شہید کو بھی قرضہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے دنیا داری ہے، قرضہ لو، لیکن اسے اتارنے کے لیے اللہ سے روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو۔ کمیٹیاں بعد میں ڈالو، کسی سے ادھار بعد میں لو، پہلے صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کو اپنے حق میں منا لو۔ الہ العالمین میرا دینے کا ارادہ، میں نے اچھا کھانا چھوڑ دیا، اچھا پہننا چھوڑ دیا، موت میرے سر پہ آ کر ڈلا رہی ہے، الہ العالمین قرضہ اپنے خزانوں سے اتار دے، میرے اندر ہمت نہیں، الہ العالمین اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میرے سے قرضے کا بوجھ نہ اتر جائے، اگر موت آ گئی تو اللہ تیرے دربار میں سر کیسے اٹھاؤں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض دار کا قرض دینے کا ارادہ ہو اور اسی کے دوران قرض سے موت آ گئی، قیامت کے دن قرض لینے والا اللہ کے دربار میں آئے گا اور کہے گا الہ العالمین دنیا کے اندر اس نے میرے سے قرض لیا تھا، ادا نہیں کیا۔ مالک کائنات میرے عزیزوں قرض دار کو بلائیں گے، بتائیے کیا کہتا ہے؟ جاننے کے باوجود اللہ جل شانہ پوچھیں گے بتائیے کیا کہتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ سچ کہتا ہے، الہ العالمین دلوں کے بھید جاننے والے، علیم بذات الصدور، اللہ اکبر، ہر چیز پر نگاہ رکھنے والے، کیا تجھے پتہ نہیں تھا میرا قرضہ دینے کا ارادہ تھا لیکن الہ العالمین قرضہ اترا کوئی نہیں، زندگی نے میرے ساتھ وفا نہیں کی، میں تیرے پاس آ گیا۔ الہ العالمین نیتوں کا حال تو جانتا ہے، مالک کائنات تجھے پتہ ہے میں نے قرضہ دینا ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے سچ کہا۔ اللہ قرضدار سے کہیں گے تیرا معاملہ میں حل کر دوں، اور جس نے قرض لینا ہوگا قرض خواہ سے کہیں گے تو نے قرضہ لینا ہے جی۔ اللہ فرمائیں گے ذرا میرا عرش کے نیچے دیکھ، عرش کے نیچے دیکھے گا یاقوت کے موتیوں کا محل نظر آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے یہ چاہتا ہے جی اللہ میں چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے اپنا قرضہ اس کو معاف کر دے، جنت کا محل میں تجھے عطا فرما دیتا ہوں۔ اللہ نیت تو ادا کرنے کی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، علماء اکرام فرماتے ہیں جب تک قرض خواہ قرضدار کو جب تک ہو سکے چھوٹ دے، جب تک آسانی ہو، حتیٰ کہ معاف کر دے۔ حضور نے فرمایا بدلے قیامت کے دن اللہ سے میں دلوا دوں گا۔ فرمایا جتنا جتنا قرضدار کے دن اوپر ہو جائیں گے، قرضہ لینے والا چھوٹ دیتا رہے، جتنا قرضہ لینا ہے روزانہ اللہ اتنے دن صدقہ کرنے کا اسے ثواب عطا فرمائے گا۔
ہمارے اندر میرے عزیزو تبلیغی مرکز آپ کے جھنگ میں موجود ہے، ٹوبے میں موجود ہے، شور کوٹ میں موجود ہے، جگہ جگہ تبلیغی مرکز موجود ہے، چلے 4 مہینے کی کمی کوئی نہیں، اللہ کے راستے میں لٹنے پٹنے کی میرے عزیزو کمی کوئی نہیں، صحابہ کی غلامی کا نعرہ لگانے کی کمی کوئی نہیں، ختم نبوت کی نوکری کرنے میں کمی کوئی نہیں، ختم نبوت کی تاجدار کی نوکری کرنے میں کمی کوئی نہیں، سارے کے سارے مراکز بھرے پڑے، مساجدیں بھری پڑی ہیں، اوکھا سوکھا چلو ڈھیلا ڈھالا جیسا بھی ہے، 4 کا نہیں 5 کا نہیں ہے، 1-2 وقت کا نمازی ضرور ہے، لیکن پھر بھی کیا بات ہے، چلو 100% امت کا طبقہ روزہ نہیں رکھتا، 40-50% تو طبقہ روزہ رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی خدا کو ناراض کر بیٹھے، بتاؤ وجہ کیا ہے؟ الہ العالمین تو بتا، فرمایا نمازوں کی کمی پیشی معاف کر لیتا ہوں، روزے کی کمی پیشی کو معاف کر دوں گا، حج زکات کی کمی پیشی کو معاف کر دوں گا، لیکن میرے بندے پر تو نے انگلی اٹھا دی، یہ میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ فرمایا صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر تیری زیادتی ہے تب بھی، تیری نہیں زیادتی تب بھی، کسی ناراض کے گھر جا کر اس کا دروازہ بجا کے صلح کا پیغام دے لے، اگر تیری عزت میں کمی آ جائے، حضور نے فرمایا میدان معاشر میں میرے حوض کوثر پر آ جانا اور آ کے کہہ دینا اس کے دروازے پہ صلح کرنے کے لیے گیا تھا، میری عزت میں کمی آ گئی۔ فرمایا جو تیری عزت کی کمی آ جائے گی، تیرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے لے جاؤں گا، تیری کمی کو میں اللہ سے پوری کروا کے دوں گا۔ کتنی بڑی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سیرت مصطفیٰ اور اہل بیت سننے والوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائی آپس میں ناراض ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیج دیا، کیا آپ نے نانا جان کی حدیث پاک نہیں سنی؟ جو 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے ناراض رہتا ہے وہ اس کا ایمان ہی باقی نہیں رہتا۔ اگلا فرمان نانا جان کا نیچے لکھ دیا، نانا ابو نے یہ بھی فرمایا تھا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت کے اندر جائے گا۔ میرے بھیا میں صلح کرنے کے لیے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، جلدی آ کے مجھے سینے سے لگا تاکہ نانے کے حوض کوثر کے سامنے بڑا پہلے جنت میں جائے گا، چھوٹا حسین بھائی اس کے بعد میں جنت میں جائے گا۔ یا تو علاقے کے اندر مکان کرائے پر ہو، 2 بھائیوں کو کرائے کی مکان کی ضرورت ہے، پراپرٹی ڈیلر کہے گا تیرا پرا بھی لینا ہے سی 3000 کرایہ دے رہا سی، او یار نا 3500 میرے کو لے مینو دے دے۔ جب ایسے گھرونے جرم زمین کے اوپر ہونے لگ جائیں، اللہ اکبر، بیٹیوں کی شادیوں کے انکار ہونے لگ جائیں، کہتا ہے اپنے بچے کو ایسی کوارا رکھوں گا، بھائی کی بیٹی نہیں لے کے آؤں گا، بہن کی بیٹی نہیں لے کے آؤں گا۔ جب بہنوں کے ماں پر میرے عزیزوں سگے بھائی چپیڑے مارنے لگ جائیں، ماں کو کتی تو تڑاک کا اعلان کرنے لگ جائے، ابا کو کہ ابا میرے سامنے نہ آیا کر، تینوں بے کے مینوں وٹ آتا ہے، رب کعبہ کی قسم پھر آسمان تو کیا زمین بھی اپنا پانی باہر نکالنا شروع کر دے گی، پھر تیرے میرے جیسوں کے ساتھ اچھے اچھوں کو بھی رگڑا آ جائے گا۔ صبح صبح گھر سے باہر نکلا، میرے گھر کے دروازے پر کسی نے کچرا ڈال دیا، میں تیری ماں تیری دھی کا اعلان کروں گا۔ گلی تو تھی، کوئی ویڑا نہیں تھا، ڈرائنگ روم نہیں تھا، بیڈ روم نہیں تھا، یہ تو گلی تھی، آمد و رفت تھی، گزرگاہ تھی، کچرے کا ڈھیر ڈال دیا، تیرے سے برداشت نہ ہوا، اللہ کی زمین پر زنا کی گندگی کے ڈھیر ڈال دیے، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ جنگ جیسی پاک سرزمین صحابہ کی مقدس زمین تھی، صحابہ کے غلاموں کی زمین تھی، جاؤ جاؤ خدا پاک کی قسم غلامہ نے صحابہ کی قبروں کی مٹی سے اب بھی خوشبو آ رہی ہے۔ جس زمین پر میرے عزیزوں صحابہ کے غلام شہید ہوئے، جس زمین نے ان کے خون کی خوشبو کو حاصل کیا، آج ہر گھر سے بے حیائی برائی کی، اس زمین سے بدبو آنے لگی، بتاؤ اس جنگ کی زمین سے کہاں برداشت ہوگا؟ پتہ نہیں کس ولی کی دعا لگی ہوئی ہے، اللہ نے اس ٹکڑے کو بچا رکھا ہے، ورنہ سیلاب کی آفت سے اللہ نے 70% ملک کو ڈوبو کے رکھ دیا ہے۔ ساڈا علاقہ اچھے جی پانی نہیں آ سکتا، یہ جملہ خدا کے واسطے منہ سے نہ بولا کرو، خدا سے معافی مانگو۔ یہ جملہ جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا جب جودی پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا تھا اور کہنے لگا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور میرا پہاڑ کچھ نہیں، میرا پانی کچھ نہیں بگاڑے گا، میں اونچی پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اوپر چڑھ جاؤں گا پانی نہیں آئے گا۔ نوح علیہ السلام کہنے لگے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، خدا اپنی آئی پر آ گیا، آج پہاڑ کی چوٹی بھی تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ مالک کائنات نے فرمایا یہ نوح کا بیٹا سمجھتا ہے زمین سے پانی نکلے گا، آسمان تو اپنا سراغ کھول دے،
آسمان نے عرض کی الہ العالمین کتنا سوراخ کروں؟ فرمایا جتنا بیل کی ایک نتھ کا سوراخ ہوتا ہے اتنا آسمان میں سوراخ ہو جا۔ اس سوراخ میں سے اتنا پانی برسا کہ بڑے بڑے پہاڑوں کے کناروں کو ڈبو کے رکھ دیا۔ پھر میرے عزیزو نوح علیہ السلام کا بیٹا اس پانی کے اندر غرق ہوا۔ پاک پیغمبر نے بیٹے کو دیکھا، آنکھ کے اندر آنسو آ گئے، اولاد ہی تھی، نبی کا بیٹا آنکھ میں آنسو آ گئے۔ یوں ہاتھ اٹھا کے کہا انہو عمل اللہ، یوں ہاتھ اٹھا کے کہا الہی یہ میری آل ہے۔ فرمایا خبردار لیس من اہلک، یہ تیرا اولاد کوئی نہیں، تیرا بچہ کوئی نہیں، انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ اے نوح تو نے سوچ کیسے لیا تاج نبوت میں پہنوں اور میرے دشمنوں کے لیے ہاتھ تو اٹھائے؟ تجھے پتر کا رشتہ نظر آیا، اللہ اکبر، تجھے رب کا رشتہ نظر نہیں آیا، اسے بھی جلال آ گیا۔ فرمایا آج تو اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھائے، آئندہ بیٹے کی سفارش نہ کرنا، مجھے غصہ آ گیا، میں تیرا تاج نبوت اتار دوں گا۔ کتنی بے حسی ہمارے اندر آ گئی، بچی کے بال کٹے دیکھ کر ہمیں رونا نہ آیا۔ کتنا بد نصیب باپ ہے جو اپنی بیٹی کو بیوٹی پارلر میں لے جا کر اللہ کی قسم بال کٹواتا ہے، فاطمہ اور زینب کے سینے پہ ضربے لگاتا ہے۔ شاید کوئی اہل تشیع بیٹھا ہو جو حسین کے اللہ اکبر محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے اس کی محبت اپنی جگہ، لیکن تجھے زینب کی چادر کے رنگ کا پتہ، عباس کے علم کے رنگ کا پتہ، لیکن ہائے بد نصیبی کی بات ہے، علی اکبر کو جس نے شہید کیا، علی الاصغر کو جس نے نیزہ مارا، اس دشمن کے نام کا تجھے پتہ ہے، اس تیر کا پتہ، اس سواری کا پتہ، اس چادر کا پتہ جسے خون اور رنگ سے لال کر رکھا ہے، لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، تجھے سارے اہل بیت کے کربلا کے دشمنوں کا پتہ، لیکن تجھے 1400 سال محرم مناتے گزر گئے، تجھے حسین کے کردار کا پتہ نہیں لگا ہے۔ یہ کالے کپڑے پہن رکھے کہ حسین کا سوگ منانا ہے، ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے، حسین کا سوگ مناؤ، تجھے یہ پتہ ہے کہ 3 دن پانی بند رہا، تجھے یہ پتہ نیزے کی اینی پر سر لے کے وقوفے میں آئے، تجھے یہ پتہ ہے زینب نے خطبہ دیا، جناب سجاد نے خطبہ دیا، زین العابدین کو یہاں پابند سلاسل کیا گیا تھا۔ ہر ایک نشانی تیری تاریخ بتاتی ہے، ہر ایک نشانی تیرا نظریہ بتاتا ہے، لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، تو نے 1400 سال بعد حسین کا دشمن تلاش کر لیا، لیکن آج تک زینب کی چادر تلاش نہ کر سکا۔ کربلا کا ایک پیغام ہے، جھنگ والوں سن لو، کربلا کا ایک پیغام ہے۔ آج کا جلسہ کس لیے کرایا؟ تاکہ مدرسے کی تعمیر و ترقی، طلباء اکرام کی کارکردگی، اس مدرسے کی پروگریس رپورٹ آپ کے سامنے آ جائے کہ پورے سال میں اس نے کیا کیا، پچھلے سال بھی میں آیا تھا۔ پہلے یہ جگہ خریدنے کا نام و نشان نہ تھا، اب یہ جگہ خرید لی، مقصد یہ تھا کہ لوگ آئیں گے، اللہ قرآن رسول کی بات سنیں گے، لوگوں کا دل نرم آئے گا، آنکھ سے آنسو نکلیں گے، اس مدرسے کا قرضہ اترے گا۔ ان کے گھر جاؤں گا جو میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے ہمارے گھر میں کھانا کھا، میرے جانے کا مقصد ہے۔ ملک قاسم کے گھر میں میرے عزیز اجوا کھجوریں اور چائے پی کے آئے، زمزم پی کے آئے، جانے کا ایک مقصد تھا۔ مدینے کی سوغات اس نے مجھے دی، میرے جانے کا ایک مقصد ہے۔ جنگ میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ عمر فاروق نے، عبید اللہ نے میرے سے تاریخ لی، آنے کا ایک مقصد ہے۔ بتاؤ تو صحیح، آپ کے میرے آنے کا یہاں وہاں جہاں جانے کا مقصد ہے، کربلا کے اندر آل رسول کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کربلا کے اندر میرے عزیزو حسین اور زینب کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ مجھے تو افسوس ہوتا ہے، ناراض نہ ہونا، اپنے نظریات اپنی جگہ، اپنی سوچیں میرے پیاروں اپنی جگہ، اپنا فکر اپنی جگہ، مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ کہتے 2 شہزادوں کی جنگ تھی، مجھے ایمانداری سے بتا تو اس کو شہزادہ کہتا ہے؟ اللہ اکبر، کیا اس نے نبی کی زبان چوسی تھی؟ تو اس کو شہزادہ کہتا ہے؟ کیا وہ نبی کے کندھے پہ بیٹھ کے اس نے سواری کی تھی؟ تو اس کو شہزادہ کہتا ہے جس کے کیا اس کے نبی نے اس کے سر کو سونگ کے کہا تھا مجھے اس کے سر سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے؟ کیا اس شہزادے کو گود میں لے کے کہا تھا فاطمہ اسے نہ رلایا کر، جب یہ روتا ہے تو میرے یہاں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے؟ امیر معاویہ کا مقام اللہ کی قسم ساری دنیا کے تخت و تاج، پیر ویل ولی کتب ابدال ایک طرف ہو جائیں،
حضرت امیر معاویہ کے پیر کی جتی کے ذروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ ہر گھر میں معاویہ پیدا کرے. میرا بھی 12 سال کا معاویہ ہے. اللہ اکبر. 8 محرم کو میں نے آنا تھا لیکن 2 میزبان تھے. میں نے کہا آپس میں مشورہ کرو, لیٹ ہو گیا مجھے نہ کہنا بھائی, اس کا بھی جلسہ اس کا بھی جلسہ ہے, جو مجھے جلدی کھینچ لائے کل کو مجھے نہ کہنا جلسے والے کے لیٹ ہوا, یہ تم نے اس کے ذریعے تاریخ لی, اسے پابند کرنا. وہ اللہ کی طرف سے میں نہ آ سکا. بات یہ بتانا چاہتا ہوں, عصر کی نماز پڑھ کے میں واسو کی طرف گھر سے نکلا. میرا بیٹا آ کر مختلف سی انگڑائیاں, 11-12 سال کا محمد معاویہ انگڑائیاں لینے لگ گیا. میں نے کہا نکل رہا ہوں نا, یا تو باپ کا پیار اسے مار رہا ہے یا پیسے مانگے گا. میں نے جتنے پیسے ہو سکے اس کے معیار کے مطابق نکالا کہ نہیں بابا مجھے پیسے نہیں چاہیے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیا؟ کہ میرا نام محمد معاویہ ہے. میں نے اپنے سارے دوستوں کو آج اکٹھا گلی میں کیا. میں نے کہا 3 دن تم نے مجھے معاویہ کا نام سے لے کے نہیں پکارنا. میں نے کہا کیوں؟ کہ بابا جان آپ کو پتہ ہماری گلی سے جلوس گزرتے ہیں, ہماری گلی سے تازے گزرتے ہیں, لوگ مجھے معاویہ کہیں گے, معاویہ کو دشمن دیکھ کر مجھے گھورے گا. میں نہیں چاہتا میری وجہ سے معاویہ کو گالی لگ جائے. بابا میں نے کہہ دیا مجھے پپو کہہ لو, مجھے منا کہہ لو, مجھے معاویہ نہ کہنا, کہ مجھے پکارنے کی وجہ سے محمد کے سالے پر انگلی نہ اٹھ جائے. میں نے کہا اے پترا, اگر میرے رب کو یہ تیرا کردار پسند آ گیا, خدا کی قسم یہ میری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا. شان امیر معاویہ, شان امیر معاویہ, ہادیہ مہدیہ معاویہ, کافروں پہ حاویہ, اہل بیت کے دشمنوں پر حاویہ, معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ ان سے راضی. خبردار ہم یزید کی آڑ میں اللہ کی قسم معاویہ پر تنقید کی انگلی برداشت نہیں کریں گے, کاٹ کے رکھ دیں گے, بھڑ کے رکھ دیں گے. رب کعبہ کی قسم اہل سنت والجماعت صحابہ کا دفاع قیامت کی صبح تک کرتے رہیں گے. پورا میرے عزیزو ہو کا عالم ہوتا ہے 1 محرم سے لے کر 10 محرم الحرام تک. ایجنسیوں والے کہتے ہیں مولویوں مسجد میں دعا کراؤ, تھانے والے کہتے دعا کراؤ, تیرے داخلے پہ پابندی, تو آ نہیں سکتا, جا نہیں سکتا. کیوں؟ 10 محرم الحرام ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, حسین نے کربلا میں تینوں کی سائے میں قرآن سنا کے کون سی غلطی کی تھی؟ دروازے گھر بند کر دو, چھتوں پہ چڑھ نہیں سکتے, شامیانے لگا دو, باردار خاردار جھاڑیاں خاردار تاریں لگا دو, باہر نکل نہیں سکتے. کیوں؟ بتاؤ ہم اس کا مطلب ہے حسین کے باغی ہیں, حسین کے دشمن ہیں. خدا کے واسطے یک طرفہ فیصلہ کرو, درنگی چھوڑ دو. اللہ کی قسم حسین کا کردار ہمارے پاس, حسین کا قرآن ہمارے پاس, زینب ہمارے پاس, زینب کا پردہ ہمارے پاس ہے. سنی قوم سب کچھ لٹائے گی لیکن زینب کا پردہ قیامت کی صبح تک پہنچائے گی. تلاوت ہمارے پاس ہے, سجدہ ہمارے پاس ہے, خطبہ ہمارے پاس ہے, حسین کی صورت بھی ہمارے پاس, حسین کی سیرت بھی ہمارے پاس ہے. اگلی بات کروں پھر ناراض نہ ہونا. تم نے 1400 سال پہلے کا دشمن تلاش کر لیا کہ یہ حسین کا دشمن ہے, یہ حسین کا دشمن ہے, اس نے حسین سے یہ کیا تھا, حسین سے یہ کیا تھا. اہل سنت والجماعت بیدار ہے. تم نے 1400 سال پہلے حسین کا دشمن تو تلاش کیا, تم نے 1400 سال پہلے حسین کا وفادار تلاش کیوں نہیں کیا؟ کیوں نام بتاتے ڈرتے ہو؟ حسین کا وفادار ابو بکر بن علی تھا, حسین کا وفادار عمر بن علی تھا, عثمان بن علی تھا. جب علی کے بچڑوں کے نام آئیں گے تو صدیق کی خلافت کا ڈنکا خدا تمہاری زبانوں سے بجوائے گا. اللہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ خبردار یہ اسلامی ریاست ہے, ہمیں سے فرقہ واریت کی نظر, دہشت گردی کی طرف نظر نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ یہ ملک ہمیں ڈالر پہ نہیں ملا, پاؤنڈ پہ نہیں ملا, 6 لاکھ مسلمانوں کی قربانیوں کے صدقے ملا ہے. انشاءاللہ اہل بیت کا بھی مقام بلند ہوتا رہے گا, صحابہ محمد کا بھی شان بلند ہوتا رہے گا, اور ہر سنی گھر سے خدا کی قسم ختم نبوت کا نعرہ بھی قیامت تک بلند ہوتا رہے گا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, شان صحابہ, شان صحابہ, شان امیر معاویہ, کلیجہ ٹھار دو, شان امیر معاویہ, شان امیر معاویہ. کہہ دو صدیقی صاحب تو نے معاویہ کا نام لے کے ہمارا ہاں ٹھار دیا ہے. الحمدللہ, اللہ کی قسم خدا نے ہاں بھی ٹھار دیا. اللہ ہماری قبر کو بھی معاویہ کے نام کی برکت سے ٹھار دے گا. ایسا وکالت ہم کریں گے, ہمارے بڑوں نے بڑے بزرگ سکھائے ہمیں.
لیکن ہم براڈ مائنڈیڈ ہیں، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم اتنی جلدی اپنے قدم ڈگمگاتے نہیں، ہم گالی دے کے اپنی زبان گندی نہیں کرتے، ہم اپنا کردار دکھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہمارے کردار کے اندر حسن حسین کا کردار نظر آنے لگ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک اہل بیت اطہار سے خلل اعلان ہم محبت کا مظاہرہ نہ کر دیں۔ ہم نے کیونکہ کلمہ اس نبی کا پڑھا ہے جو نبی اعلیٰ ظرفی لے کے آیا، نبی تنگ نظری لے کے نہیں آیا ہے۔ پتہ ہے فتح مکہ کے موقع پر اللہ اکبر، آج میری دکان سے کوئی سودا لے کے چلا جائے، واپس کرنے آئے، میں سودا تو واپس لے لوں گا، لیکن کہوں گا آج تو بعد میری ہٹی تے نہ چڑھی، یہ اعلیٰ ظرفی ہے۔ چاچا پو تولتے پورا دے، اچھا میں تنہیں دھوکا، چاچا کی دکان تو لے لے۔ فتح مکہ کے موقع پر گنڈا سا منہ پر ڈالا ہوا، کپڑا منہ پہ لپیٹا ہوا ایک گبرو جوان حضور کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، تکڑا چوڑا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی صحابی اسے پہچان نہ سکا۔ اب منہ پر کپڑا ڈالا ہوا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا ہے تو بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، کیا مجھے بھی معاف کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پتہ نہیں کرے گا میں نے دشمنی کیا مول لی؟ آپ نے فرمایا کوئی نہیں، بتا تو نے کیا جرم کیا؟ کہ پہلے تو نے وعدہ کر مجھے معاف کرے گا۔ آپ نے فرمایا وعدہ میں تجھے معاف کروں گا۔ چہرے سے یوں کر کے اس نے کپڑا ہٹایا، محمد کی رو رو کے ہچکیاں بند گئی، آنسوں کی برسات جاری ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور سے پوچھا، فرمائیے نبی علیہ السلام سے مارے غم کے بولا نہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد غم ہلکا ہوا، روتے روتے فرمایا میں نے اس سے وعدہ معافی کا کر لیا، یہ وہ ہے جس نے میری زینب کی سواری کو نیزہ مارا، میری زینب نیچے گر گئی، اس کا حمل ساکت ہو گیا تھا۔ اللہ صحابہ بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے میں طائف کی گلیوں میں مارے کھا کے نہ گھبرایا، لیکن بیٹی کے منہ پر تماچے کا نشان دیکھ کے محمد کا دل بھی چھوٹا ہو گیا۔ بچی ننہال سے آئے گی، دجھال سے آئے گی، بابا دادے نے یہ لے کے دیا، نانی نے یہ جوڑا لے کے دیا۔ سیدہ زینب جب مدینے پاک میں آئی، پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہوا، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کو آ کے اپنا چہرہ دکھایا کہ کملی والے اللہ اکبر، تو آپ تو چھوڑ کے آ گئے تھے، میں نے جب مدینے آنے کا ارادہ کیا تو کفار مکہ نے میرے منہ پر تماچا مارا۔ ابا جان اللہ اکبر، نہ میرا چہرہ ملنے والا کوئی تھا، نہ میرے آنسوں کو صاف کرنے والا کوئی تھا۔ اس زینب کے پردے کو پامال کرنے والی، پھینک کے جانے والی، قیامت کے دن جب حضور کے حوض کوثر پہ کھڑی ہوگی، جب تیرا میرا ننگا سر دیکھے گی، خدا نہ کرے زینب کے چہرے پر، جسم پر، منہ پر دوبارہ تکلیف ہونے لگ گئی، پتا اللہ کے نبی کے سامنے تیرا میرا کیا بنے گا۔ جنگ سیٹی والو اللہ کے واسطے جاؤ 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 میرے ویرو، آج اپنی بچیوں کے آگے اپنی ٹوپی اپنی پگڑیوں کر کے رکھ دو، خدا کے واسطے تجھے اپنی غیرت کا خیال نہیں آتا، ابے کی غیرت کو تو خیال کر۔ بچیاں بڑے نرم مزاج کی ہوتی، مان جاتی۔ میری بچی ڈاکٹر بن رہی ہے، سیکنڈ ایئر میں ہے، اللہ اکبر، جب فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا، بڑا پیار ہے مجھے اپنی بیٹی، آتی بابا بابا، میں نے کہا کالج کا پہلا دن ہے، بابا میں نے کل سے برقع نہیں پہننا، میں نے کل سے برقع نہیں پہننا، اتنی ہزار لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، 2-3 کے سر پہ برقع تھا، اتنا مذاق اڑا، میں برقع نہیں بابا چادر لے کے جاؤں گی۔ پتہ نہیں میں کہیں جا رہا تھا یا کہیں سے آ رہا تھا، میرے سر پہ پگڑی رومال تھا، میں نے فوراً اتار کے بچی کے آگے رکھ دیا۔ کہیے کیا؟ میں نے کہا بیٹی میں سے زمین پہ رکھتا ہوں، دونوں پیر لے کے کھڑی ہو جا، تیرا ابا یہ برداشت کرے گا؟ میری بیٹی ننگے سر بازار میں گئی، تیرے عبدالحنان باپ سے برداشت نہ ہوگا۔ دنیا مجھے پیر طریقت کہتی ہے، دنیا مجھے رہبر شریعت کہتی ہے، دنیا کہتی ہے مولوی صاحب دعا کر، تیری دعا کی برکت سے بیٹی کا پردہ سلامت رہے، لیکن وہ عبدالحنان دعا کرنے کے قابل کب رہے گا جب اس کی بیٹی خود برقع اتار کے چلی جائے گی؟ پتہ نہیں اللہ نے کرم فرمایا، میری بیٹی برقعے سمیت میرے گلے سے لگ گئی، کہنے لگی بابا ایسی ڈاکٹری پر لعنت بھیجتی ہوں جو باپ کو آنسوں سے رلا دے، انشاءاللہ تجھے ڈاکٹر بھی بن کے دکھاؤں گی، محمد کا دیا ہوا پردہ بھی بچا کے دکھاؤں گی۔ اللہ پھر فقیر کو جب یہ منظر یہ یاد آتا ہے، رستے میں ہو سفر میں ہو، اس بچی کی عزت کی، آج میرے عزیز ایک اور بات کرنے لگا، میں جمعے میں اتنا رویا، مغرب میں شور کوٹ میں اتنا رویا، اللہ کی قسم شوگر کا مریض میرے اندر ہمت کوئی نہیں، میں کتنا رو، لوگ میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں، مولوی رونا شروع کر دیتا ہے، رونے والا مولوی رہتا ہے، اللہ کی قسم میں چہرے نہیں دیکھتا، میں لوگوں کے دل دیکھتا ہوں،
ہر دل کے اندر اتنا بڑا زخم کا گٹھر لیے ہوئے ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی بیٹوں کا ستایا ہوا، کوئی بیٹیوں کا ستایا ہوا، کوئی بہنوں کا ستایا ہوا، کوئی بھائیوں کا ستایا ہوا، کوئی تائے چاچے کا ستایا ہوا۔ اوے لوگو بتاؤ تو صحیح، کس کو بستر پر رات کو نیند آتی ہے؟ جب تمہیں بستر پر نیند نہیں آتی، تمہارے بے آرام ہونے کی وجہ سے عبدالحنان کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے۔ اوے لوگو جو اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کی خیر خائی کے لیے روئے گا، آئے گا ہساتا قبر سے اٹھا لے گا اللہ۔ رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، میرے چاند و میرے پیارو، بس گھر جانا، گھر جانا، تھوڑی دیر اللہ کو مصلی پہ بیٹھ کے منا لینا۔ بیوی کو منانا مشکل، اللہ کو منانا آسان، یار کو منانا مشکل، اللہ کو منانا آسان۔ اللہ تو کب مانتا ہے؟ فرمایا جب میرا بندہ مجھے رو کے دکھا دیتا ہے، جب میرا بندہ دو زانو یوں کر کے جھک کے دکھا دیتا ہے، جب میرا بندہ یوں گردن اپنی میرے آگے ڈال دیتا ہے، میں عرش والے کو اس پر پیار آتا ہے۔ بعض مرتبہ یبدل اللہ سیئات حسنات، مجھے اتنا پیار آتا ہے میں سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہوں۔ بس میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وقت بہت گزر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کربلا کا پیغام سنو، پھر دعا کر کے گھر کو جاویں۔ ہر جگہ آنے کا مقصد ہے، ہوٹل پہ چائے پینے کا مقصد، روٹی نان لینے کا مقصد، تو وہ ناشتے والی دکان پہ حلوہ پوری لینے کا مقصد ہے۔ کربلا کا مقصد کیا تھا؟ جب پورا کنبہ ذبح ہو کے کربلا کے میدان میں لیٹا ہوا تھا، دو ہی تو وہاں تھے، گواہ عرش والا تھا، گواہ میرے عزیزوں وہاں کی فضا تھی، دو ہی تو تھے، کوئی ٹیلی گرام نہیں، کوئی مواصلات کا انتظام کوئی نہیں، دو ہی تو وہاں ہستیاں تھی۔ ایک زینب تھی جس کی قبر پہ میں نے خود جا کے پڑھا، ام المصائب لکھا ہوا تھا، مصیبتوں کا گھر، مصیبتوں کی ماں۔ دو وجہ سے کوشش ہوئی میں اس کی قبر پر نہ جاؤں، ایک یہ کہ پاک دامن عورت سو رہی ہے، میں ایسی آنکھ لے کے اس کی قبر کی مٹی کی زیارت کروں، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ دوسری بات، میں اس کی قبر پر چاند میرے بزرگوں حاضر اس لیے نہیں ہوا، میں نے کہا میں اس کی قبر پہ جا کے کھڑا ہو کے سلام کروں، اماں کہ میں تیرا سلام قبول نہیں کرتی، تو میرے پردے کو سلام کرنے کے لیے آ گیا، تیری 6 سال کی میری زینب تیرے پنجاب میں لٹ گئی، بتا اس کی عزت کا دفاع تو نے کیوں نہیں کیا؟ اس کے قاتل اللہ اکبر کھلے پھر رہے ہیں، اس کے قاتل سرعام پھر رہے ہیں۔ اوے جاؤ جاؤ پاکستانیوں، جاؤ جاؤ اہل تشیعوں سے کہہ دو، جاؤ غلامان محمد سے کہہ دو میرا نام نہ لیا کرو، تم 6 سال کی زینب کو نہ بچا سکے، محمد کی زینب کے پردے کا حق کہاں سے دلواؤ گے؟ اللہ کتنا عرصہ ہو گیا، سوائے میرے عزیزوں 5 مئی یا پتہ نہیں 2 کی کون سی وہ تاریخ ہے یوم آزادی کشمیر کے علاوہ، کون سی تاریخ ہوتی ہے وہ ہے جی 5 فروری، اس کے علاوہ ذمہ داری زبان پہ یاد ہی نہیں، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ کتنے سال ہو گئے پاکستان ہاتھوں سے جا رہا ہے، کشمیر کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ کون سا کردار میرے جوانہ میں جا کے پوری دنیا کے مغرب ممالک کو جا کے بتاؤں، کون سا کردار میں جا کر دکھاؤں، کون سا کردار میں جا کر دکھاؤں جس کی بنا پر یہ فیصلہ کرے کہ دنیا غلامان محمد ہے، پاکستان میں نبی کے غلام بستے ہیں، پاکستان کے اندر حسین کے غلام بستے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، 1450 سال سب سے بڑا تعزیہ، خوبصورت تعزیہ جنگ سے نکلتا ہے، لیکن اللہ اکبر ہر گلی سے خوبصورت تعزیہ تو نکلتا ہے، لیکن جنگ کے کسی گھر کے دروازے سے حسین کا کردار نہیں نکلتا ہے۔ لا امت کے سامنے پیش کرو، میرا جھگڑے کسی سے کوئی نہیں، واہ حسین ہائے حسین کرنے والوں سے میں تو کردار مانگ رہا ہوں، تم بھی کردار دو، وہ کردار دو۔ اللہ کی قسم جو شکل ہماری ہے، اگر یہ شکل تم حسین کی ثابت کر دو، میں آج کے بعد پگڑی نہیں پہنوں گا، اتارنے کے لیے تیار ہوں۔ میں بھی سروزے کی جماعت میں شکرگڑھ کا اجتماع آ رہا ہے، علماء کا تقاضا تھا حفظ آباد کی طرف سے، جوڑ مرکز والوں کا، الحمدللہ 24-25 علماء کرام سروزہ لے کے گئے، اب بھی 12 تاریخ کو آ رہے ہیں، پتہ نہیں جنگ میں آئے یا کسی اور علاقے میں جائے، مشورہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا 3-4 دن میں جا کے آرام کروں گا، لیکن اللہ اکبر وہاں والوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا، اس مسجد میں بیان، اس مسجد میں بیان، کبھی وکیلوں کو بٹھا کر، کبھی پنجاب کالج میں بچیوں کو سامنے بٹھا کر،
وہاں کے پروفیسر صاحب کہنے لگے یہاں پردے کا سسٹم کوئی نہیں، مولوی صاحب آپ کو بچیوں کے اندر بات کرنی ہے، وہ بہت آپ کو پسند کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کیا پتا کچھ رونے دھونے سے اللہ اکبر کسی کا دل نرم ہو جائے، وہ فاطمہ کے پردے عائشہ کی غیرت کو قبول کر لے۔ پہلے بچوں میں میرا 50 منٹ بیان ہوا آمنے سامنے، پھر بچیاں کے تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں آ کے بیٹھ گئیں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے استغفار پڑھی، یقین کرو دکھلاوا نہیں، نمود و نمائش نہیں، میں نے آنکھیں بند کر کے استغفار پڑھی۔ میں نے کہا بچیوں اللہ سے دعا کرو میرے شر سے اللہ تمہیں بچائے، تمہارے شر سے اللہ مجھے بچائے، تو مجھے باپ سمجھ کے دیکھنا، میں تمہیں بیٹی سمجھ کے دیکھوں گا، یقین کرو۔ میں نے ایک ہی بات، پتہ نہیں اللہ نے میری زبان پر کون سی آیت کہلوائی، میں نے ایک ہی بات ان بچیوں کے سامنے کہی، میں نے کہا جب تمہارے سامنے کوئی رشتہ آتا ہے داڑھی والے کو دیکھ کے کہتے ہو میں داڑھی والے سے شادی نہیں کروں گی، ٹوپی والے سے شادی نہیں کروں گی، مولوی سے شادی نہیں کروں گی، میری بچی مجھے یہ بتا یہ داڑھی یہ ٹوپی کا کلچر مجھے میرے باپ نے دیا، میری ماں نے دیا، یہ تو مجھے محمد عربی کے روزے سے ملا ہے، مجھے تو حضور نے تحفہ دیا ہے۔ دنیا دار، چلو آپ جنگ والوں بتاؤ دنیا دار اور دیندار میں فرق کیا ہے؟ دنیا دار یہ جو حضور کی غلامی کو قبول نہیں کرتا، دیندار جو ہے محمد کی غلامی قبول کر رہا ہے۔ یہ جتنے سارے ملا داڑھی والے علماء بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم یہ کلچر مجھے مدینے سے ملا، یہ کلچر یہ میرے عزیزو یہ شو پیس مجھے مکے سے ملا۔ میں نے صدیق کا چہرہ دیکھا مجھے داڑھی نظر آئی، عمر کا چہرہ دیکھا مجھے داڑھی نظر آئی، اور تو اور میں نے اس صحابی کو دیکھا جس کی داڑھی میں 2 بال تھے، روزانہ کنگا کرتا تھا، تیل لگاتا تھا۔ کسی نے کہا تیری داڑھی میں 2 بال ہیں، وہ کہنے لگے بالوں کی اثرت کو نہیں دیکھنا، میں نے تو محمد کی غلامی کو دیکھنا ہے۔ اللہ، میں نے کہا بیٹی تو کہتی ہے میں مولوی سے شادی نہیں کرتی، میں داڑھی والے سے شادی نہیں کرتی، بچی میرا تو کچھ نہیں جاتا، محمد عربی کی مبارک سنت پر حرف آتا ہے۔ آپ یقین کرے بچہ بیٹھا ایسے بچیاں دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی جیسے کسی کے باپ کا جنازہ اٹھ گیا ہو، کسی ماں کا جنازہ اٹھ گیا ہو۔ 2 بچیاں میرے پاس آئی کہ سر میں نے آپ سے سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا بیٹی کہ مولوی صاحب جو الف بے سے لے کر ABC سے لے کر اب تک جو ہم نے پڑھا بتا یہ دین سچا کہ جو تو لفظ بتا کے جا رہا ہے وہ سچا ہے۔ میں نے کہا بیٹیوں اپنا کردار ایسا بناؤ کہ قیامت کے دن حضور کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو، قبر کے اندر لیٹتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ میری بچیوں اپنا کردار ایسا بنا کے جاؤ۔ رو رو کے بچیاں میرے پاس آ کے کہی مولوی صاحب آج کے بعد اب لیڈی ڈیانا نہیں بنے گی بلکہ فاطمہ الزہرا بن کے دکھائے گی۔ اللہ، جب باپ بیٹی کے سامنے غیرت والا کردار لے کے جائے گا بیٹی بغیرت بننے کی طرف جا ہی نہیں سکتی۔ کبھی آپ نے اپنے لباس پہ نظر ڈالی میرے بچوں میرے پیاروں، اتنے اتنے چڈے پہن کے بہن کے سامنے کھڑے ہو کر تمہاری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ باپ دھوتی پہنتا ہے گھٹنوں سے اونچی ناف سے نیچی، کون تمہیں بتائے؟ یہ سارے مولوی پیٹ پیٹ کے تھک گئے، یہ ناف یہ سنڈی کا نظر آنا یہ سطر ہے، جیسے یہ چیز ظاہر دیکھ لی ایسے یہ چیز دیکھ لی، گھٹنے سطر ہے، اپنے بچوں کے سامنے چھپاؤ۔ انسان گھٹنے ناف ظاہر کرتا ہے اس کا وضو ہی باقی نہیں رہتا، یہ سطر ہے، مومن کا سطر ہے، عورت کا پورا جسم سطر ہے، پردہ ڈالنا ہے، مرد کا کم از کم اس حصے پہ پردہ ڈالنا ہے۔ ایسے میرے عزیزو ایسے حیا والے بے حیائی والا لباس پہن کر، ایسے چڈے پہن کر، ایسے ٹراؤزر پہن کر جہاں سے تمہارے حیا والے اعضاء پھوٹتے تمہاری بیٹیوں بہنوں کو نظر آئے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ جب بہنی بھائی بہن کے سامنے بے غیرت بن کے کھڑا ہو جائے گا تو مولوی کا درس قرآن جلسہ اسے غیرت والا سبق کہاں سکھائے گا؟ جنگ کے بازار میں چلے جاؤ، تم احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ تم احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ دکان کے اوپر اللہ نہ کرے کوئی چوری ہو جائے، مارکیٹ بند ہوتی ہے، جتنے چڈے جتنے نیکریں جتنی بریزنے سارے مولویوں تمہاری دکانوں پہ لٹکے ہوتے ہیں، تمہیں حیا کیوں نہیں آتا؟ جو چیزیں تمہیں پردوں میں چھپانی چاہیے تھی تم نے اپنی دکان کی چاندی چمکانے کے لیے ان کو ظاہر کر رکھا ہے۔ بتاؤ تمہاری دروازے پر تمہارے گھروں میں تمہاری دکانوں پہ فرشتہ خدا کی رحمت کہاں سے لے کے آئے گا؟ اللہ اکبر۔ ایرے گہرے بازاروں کے اندر میرے عزیزو بیوٹی پارلر کے اندر سج دج کے کھڑے ہو گئے، میں اپنی بیٹی کو بازار نکالتے ہوئے ڈرتا ہوں، اپنی پرسنل سامان لینے کے لیے میری بیٹی جائے گی، سب سے پہلے دکاندار کا میری بیٹی کے حیا والے حصے پہ نگاہ جائے گی اور وہ دیکھ کے کہے گا آپ کو سائز یہ دے دوں، آپ کو سائز یہ لگتا ہے۔ اللہ کی قسم میری بیٹی اپنا سامان لے کے آتی ہے، گھر کے آنے تک اس کے باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ یہ کام تو تمہارے کرنے کے تھے،
یہ تو بیوی کو ساتھ لے کے جاتے، پردے کے اندر چھپ کے تھے، یہ چیزیں تو عورتیں اپنے گھروں کے اندر بیچتی۔ ماچس کی ڈبیا پہ تیری میری بیٹی ننگی ہے، مردانہ جتی کے اوپر عورت کی تصویر۔ بس میں گلہ نہیں کرتا، معاف کر دو مجھے۔ کون سی ایسی جگہ ہے، باتھ روم میں چلے جاؤ، ہر جگہ چلے جاؤ، عورت کو ننگا بٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ ڈرنا نہیں، مرنا نہیں ہے۔ جس عورت کو اللہ قبر کے اندر 5 کپڑوں میں لپیٹ کے بھیج رہا ہے، تیری جرت کیسی ہوئی، تجھے کس نے اجازت دی اس کے سر سے چادر اتار دے؟ شوہر کہتے ہیں میری بیوی ہے، بیوی کہتی میں نے اپنے شوہر سے پوچھا ہوتا کون ہے؟ اگر یہ شوہر نے پردہ دیا، اگر شوہر نے چادر کا کلچر دیا تو شوہر پوچھ، اور شوہر میرے عزیزوں اتارنے کا حقدار ہے۔ یہ تو چادر ملی آپ کو، مجھے عمر کی غیرت کی برکت سے ملی ہے۔ جب تک عمر اجازت نہیں دے گا محمد کی غلام، تجھے چادر اتارنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر۔ باپ کہتا ہے میری بچی نے یوں کر دیا، میرا کلیجہ ہل گیا۔ بیٹا کہتا ہے میرا بچہ بازار میں گالی دے کے آتا ہے، میرا دل ایک تھر تھر کانپ رہا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، باپ کے رشتے سے زیادہ، ابوت کے رشتے سے زیادہ آپ کا میرا نبوت کا رشتہ موجود ہے، کیونکہ ہمارا تعلق وائٹ ہاؤس سے نہیں، ہمارا تعلق اسلام آباد کے اسمبلی سے نہیں، ہمارا تعلق مدینے والے کی چوکٹ سے ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جب تیری میری بیٹی کا دوپٹہ اترتا ہے یا مسلمان اپنا کردار کھو بیٹھتا ہے تو روزے کے اندر حضور کے سینے میں حضور کا دل ہلنے لگ جاتا ہے۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ پھر ناصرالدین خاکوانی دامت پرویز فرماتے ہیں، فرمایا جب گستاخ سنت کا گستاخ ہو، گستاخ رسول قبر پہ جا کے سلام کرتا ہے تو کملی والا اس گستاخ کو دیکھ کے اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ کی لینا آیا؟ تجھے میرے چہرے سے پیار کوئی نہیں، میرے کردار سے پیار کوئی نہیں، میں محمد کے روزے پر آنے کا تجھے حق کس نے دیا ہے؟ منہ کی کھا کے آتا ہے۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرے، معافی مانگے، دونوں ہاتھ بلند کرو، بیعت کرو اللہ سے، بیعت کرو اللہ سے، اللہ کے ہاتھ میں بیعت دو، ہاتھ کے بیعت کرو اللہ۔ یا اللہ ایک بج رہا ہے مالک تو سن رہے، آج کے بعد ہم کفر نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، تیرا حق کسی کو نہیں دیں گے، بیعت کرو اللہ سے۔ یا اللہ چوری نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، سود پر کاروبار نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں دبائیں گے، کسی کا حق نہیں کھائیں گے، دوسروں کا ادا کریں گے، 5 وقت کی نماز کا سجدہ ضرور پڑھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نیت کرو قرآن پڑھنا نہیں آتا، بیعت کرو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کھولنا تو آتا ہے، نہیں پڑھنا نہیں آتا۔ یا اللہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ قرآن کھول کے بیٹھیں گے، عطر بھی لگائیں گے، خوشبو بھی لگائیں گے، ہونٹوں سے بوسے بھی دیں گے، اس کو دیکھیں گے۔ یقین جانو آج قرآن سے پیار کر، قرآن یاری نبھانے کے لیے قبر کے اندر آ جائے گا۔ دوسری میرے عزیزو، فقیرو آج نیت کر لو، فقیرو آج نیت کر لو، میرے پیارو آج نیت کر لو کہ داڑھی بڑھائیں گے، سنت بچائیں گے، بدعت کٹائیں گے، بدعت ختم کریں گے، داڑھی رکھیں گے۔ یقین کرو کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، گھر جانے سے پہلے آنکھ بند ہو جائے، کوئی پتہ نہیں صبح اٹھنے سے پہلے آنکھ ہی کھولنے کا موقع نہ ملے۔ نیت تو کر لو، نصیبے کی بات عمل کروانا یہ تو توفیق اللہ کی ہے۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی کو کینچی بھی نہیں لگائیں گے، اس طرح بھی نہیں لگائیں گے۔ کرتے ہو نیت یار؟ حضور کا سچا غلام کرتا ہے، صدق کے دل سے کون ہاتھ کھڑا کرتا ہے میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا؟ اللہ تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ ختم نبوت کے صدقے سے کار نبوت تبلیغ کا کام ہمارے ذمے ہے انشاءاللہ۔ تھوڑا کریں زیادہ کریں لیکن لگے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، دین کا کام کرتے رہیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ کون کون کام کرے گا انشاءاللہ؟ مراکز کو آباد، مساجد کو آباد کریں گے، اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے۔ 4 مہینے کی نیت کون کرتا ہے انشاءاللہ؟ ملکوں کے اندر سال ماہ کے لیے جانے کا کس کا ارادہ ہے بھائی؟ اللہ 2-3 آدمی کھڑے ہو جو کہ انشاءاللہ پوری جماعت 7 سال کی لے کے جائیں گے۔ ہے کوئی اللہ کا بندہ کہ جی انشاءاللہ میں لے کے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا؟ اللہ برکت عطا فرمائے۔ ملکوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ نقد سے روزہ دو اللہ کے راستے میں۔ یہ جلسہ دیکھو 1 سال کے بعد 1 سال تک ختم، اس جلسے کو قیامت کی صبح تک جاری ساری رکھنا ہے، قیامت کی صبح تک۔